لوگوں ایک واقعہ سنانے آ رہا ہوں، اس کے اندر اتنی بہترین سچائی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ ابوالغیاث نامی شخص مکہ کے سرزمین پر رہتا تھا، 4 بیٹی 2 بہن، ایک بیوی اور ایک ساس، اور ایک وہ خود یعنی 9 آدمی کی زیر کفایت کرتا تھا۔ غریب تھا، مال نہیں تھے گھروں میں، 2 دن سے فاقہ پڑ رہے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہے۔ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، لوگ سحری کرتے اور سحری کرنے کے بعد مکہ کی مساجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابوالغیاث سحری کرتے ہیں کھجور سے، وہ بھی ایک کھجور کے اندر 2 حصے کرتے ہیں، اور 2 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ بیوی کو، ایک حصہ خود کھاتے ہیں، ایک حصہ بیٹی کو۔ 4 بیٹی 2 بہنیں اور ایک بیوی، ایک ساس، یعنی کل ملا کے 8 لوگوں کی سے کفایت کر رہا تھا۔ جب آزاد ہوتی ہے، لوگ مکہ کی سرزمین سے نکل کر مساجد کی طرف جاتے ہیں کہ چلو مکہ میں نماز فجر ادا کریں گے۔ ابو لبابہ یعنی ابوالغیاث کی بیوی لبابہ کہتی ہے، ابوالغیاث جاؤ مت، گھر سے نکلو، جاؤ مساجد کی طرف جاؤ، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس کی عمر 86 سال ہے، ہڈی کمزور ہو چکی ہے۔ 86 سال کی یہ بوڑھا اور ضعیف کہتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ مساجد کی طرف چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ لبابہ کہتی ہے اگر گھر سے باہر نہیں نکلو گے، 4 بیٹی جو آج صبح اس نے سحری کھجور کے ٹکڑے سے کیے، افطاری وہ کس چیز سے کرے گی؟ کیونکہ تمہارے گھر میں کھجور بھی باقی نہیں بچا ہے۔ شام کو 4 بیٹی 2 پہلے ہیں، یہ افطاری کا کچھ تو انتظام کر کے لے کے آؤ تاکہ یہ شام کو افطاری کر لیں گے۔ ابوالغیاث کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ نکلتے مکہ کے سرزمین پر لوگوں کے پاس مزدوری تلاشتے، کوئی نہیں دیتا ہے کہ تم تو مردراز ہو، بوڑھے ہو چکے ہو، کمزور ہو چکے ہو، تمہاری ہڈی ہے وہ طاقت نہیں کہ تم کوئی کام کر سکتے ہو۔ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، مکے کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ گرمی تیز ہوتی ہے، تپش زیادہ ہوتی ہے، سوچنے لگتا ہے کیا کروں، مزدوری نہیں ملی ہے، شام کو گھر جاؤں گا، بیوی بچے بھوکے ہوں گے، لوگوں کے گھروں میں دسترخوان پر مختلف قسم کے پھل فروٹ ہوں گے، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے سامنے کیا رکھوں گا، یہ سوچتا ہے۔ اور پھر سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں، مر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ پھر وہ دانا ہے آدمی جی نے سوچتا ہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، وہیں بیٹھ کر لکڑی سے کچھ زمین کوریدتا رہتا ہے اور مختلف خیالات آتے ہیں۔ تو اس لکڑی سے جب کوریدتا ہے تو زمین سے کچھ پلاسٹک یا کوئی ایسی چیز جس کو ٹچ ہوتی ہے، جو حاجی وغیرہ پٹے وغیرہ باندھتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں تھی، اس کو کوریدا تو وہ ڈر گیا کہ ایسا نہ کہ یہ سانپ ہے، چھوڑ دیا۔ پھر کہا کہ چلو سانپ ہی صحیح ہے، اگر ڈس لے تو مر جائیں گے۔ اس کو اٹھایا اور دیکھا تو اس میں 1000 دینار ہے، 1000 سونے کے سکے، اور اس کو اٹھایا اور دیکھا کہ 1000 سونے کے سکے۔ پھر وہ سوچتا ہے یہ سڑک پہ پائی ہوئی چیزیں، اسلام نے اس کا حق مجھے نہیں دیا ہے، 1 سال تک مجھے لوگوں کو پکار کر بتانا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا یہ چیز کس کی ہے، جو 1 سال تک اس کو رکھنا ہوگا۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں یہ چیز، اور یہ مسئلہ یاد ہے کہ کوئی چیز سڑک پہ پائی جاتی ہے، مل جائے تو اس کو آپ کو 1 سال تک رکھنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا اس شخص کو یہ کس کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد مختلف مسائل ہیں کہ اس میں سے کتنا تقسیم کرنا، کتنا رکھنا۔ تو یہ چیزیں جب اس نے سوچا، دیکھا، پریشان ہو گیا۔ اب وہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے آپ سے اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ کہ آپ نے سڑک پر پڑی ہوئی چیز کو اٹھایا، ہاتھ لگایا، پھر چھوڑ کے نہیں ساتھ جا سکتے جب تک کہ اس کی امانت تک نہیں پہنچا دیتے۔ اب وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ چلو سوچا چلو اس کو گھر لے جاتے ہیں، ڈھونڈتے تلاش کرتے ہیں، اور 1 سال تک تلاشنا، 1 سال ڈھونڈنا ہے اس شخص کو جس کی یہ امانت ہے، اس تک پہنچانا ہے۔ پھر سوچتا ہے میں تو بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، کہیں ایسا ہو 1 سال ہونے سے پہلے ہی مر جاؤں۔
چلو گھر پہ لا کے اس کو چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ابو الغیاث کی بیوی لبابہ دیکھتی ہے. ابو الغیاث کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ابو الغیاث کہتے بیوی کچھ نہیں. کہا نہیں ہے کچھ دکھاؤ. جب اس کو دیکھتی تو کہتے ابو الغیاث جاؤ بازار اسے بیچ کر اپنی معصوم بچیوں کو جو 4 بیٹی تمہاری بھوکی ہے, جو بہنیں دونوں ہیں, ان کے لیے کچھ غذائیں خرید کر کے لاؤ تاکہ وہ شام کو اس غذا سے افطار کر لے. ابو الغیاث کہتے بیوی یہ سڑک پر پائی ہوئی چیز ہے, یہ امانت ہے, اسے 1 سال تک انتظار کرنا ہوگا, رکھنا ہوگا, اور جس کی امانت ہوگی اس تک پہنچانا ہوگا. بیوی کہتی کہ تم نے تو زبردستی یا کہیں سے لوٹ کر تھوڑی لائے, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, تمہیں مل گیا ہو. کہہ گیا ابو الغیاث کی نہیں, میں 86 سال کا ہوں, 50 سال کی عمر سے ابھی تک 50 سال کی زندگی تک ابھی تک میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. یہ تھوڑی سی رقم اگر میں نے اس میں سے خیر کی, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے باہر میں رسوا و ذلیل ہو جاؤں. انتظار کر لیتے ہیں جہاں گھر میں 2 دن سے پہلے فاقہ ہے, رمضان کا مہینہ بھی ہے, اور شام کو افطاری کا انتظام بھی کرنا ہے, لیکن دیکھیے امانت کی پاسداری کا خیال اور لحاظ. صبح ہو کر مسجد خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں کہ چلو آج ظہر کی نماز پڑھ کر اعلان کرتے ہیں لوگوں جس کسی کا یہ مال گما ہو وہ آ کر لے لے. یہ سوچ کر نماز پڑھتے, ایک خراسان سے ایک نوجوان آیا ہوتا ہے, وہ اٹھ کر اعلان کرتا ہے لوگوں میری ایک تھیلی گم گئی ہے, جس کسی ساتھی کو ملا وہ لا کر جمع کر دے. اب یہ سوچنے لگا کہ میں تو 1 سال تک انتظار کرنا چاہ رہا تھا, یہ تو 1 دن بھی میرے پاس نہیں رہا. ابو الغیاث اس نوجوان کے پاس آتے اور کہتے اے نوجوان شخص ایک کام کرو, کچھ اعلان رکھ دو کسی اللہ والے کو. کوئی اللہ والا کوئی شخص ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا, کل قیامت کے دن رسوا و ذلیل ہونے سے ڈرتا ہوگا, وہ انعام کی لالچ میں لا کر تمہیں موت اشرفیہ اور وہ سونے کے سکے دے دے. اور نوجوان کہتا ہے بتاؤ اس کو کتنا انعام رکھ لوں؟ کہنے کہ 100 دینار رکھ لوں, 100 سونے کے سکے. اس وقت جب یہ بات کہتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں انعام نہیں رکھوں گا, میرا معاملہ اور اس شخص کا معاملہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہے, میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں چھوڑ دیتا ہوں, میں انعام نہیں رکھوں گا. اب الغیاث وہاں سے لوٹ کر اپنے گھر پہ آتا ہے, اور جب گھر پہ آتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو لبابہ ایک نوجوان نے اس مال کا اعلان کر دیا ہے, میں نے چاہا کہ شاید انعام رکھ دے تو یہ اس کو دے دو اور انعام کی جو رقمیں ہوگی وہ لے کر میں حاصل کر لوں, لیکن وہ انعام دینے سے انکار کر دیا. دوسرے دن پھر شخص جاتا ہے, پھر وہ نوجوان کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے. یہ بزرگ کہتے ہیں نوجوان جو خراسان سے آیا ہوا تھا, نوجوان کم سے کم کچھ تو انعام رکھ دو, جو اللہ سے ڈرنے والے کسی شخص کو مل گیا ہوگا وہ لا کر تمہاری امانت تم پر پہنچا دے. وہ کہتا ہے نوجوان بتائیے بزرگ کتنا انعام ہو؟ بولے 10 دینار رکھ دو, 10 سکے رکھ دو. کچھ نہیں تو 10. بولا میں نہیں رکھوں گا, 10 بھی انعام رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور جب وہ ابو الغیاث گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ شخص 10 دینار رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, اور ابو الغیاث کہتا ہے اپنی بیوی سے لبابہ اس نے ایک ایسی بات کہی ہے جس سے میری زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی. اس نے کہا میرا معاملہ اور اس شخص کا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے, اب اس میں کیسے خیانت کر سکتا, اللہ کی عدالت میں بھی معاملہ پہنچ چکا ہے, اب بتاؤ اس مال کو ہم کیسے خرچ کریں. 30ویں دن کا انتظار کرتا ہے. جب 30واں دن وہ شخص جا کر پھر مساجد میں جاتا ہے تو وہ نوجوان 30ویں دن پہ اعلان کرتا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کچھ تو انعام رکھ دو, کچھ تو انعام رکھ دو. ایک شخص وہاں بیٹھ کر کے جو طالب علم تھا تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھا کہ یہ بزرگ بار بار کہہ رہے ہیں انعام رکھ دو تو یقین ہو گیا شاید انہی کے پاس ہے. تو خراسان سے جو نوجوان ہمیں کہنے کی بتایا کہ تولا 1 دن ہم رکھ دیں. یہ بزرگ سوچ رہے تھے ابو الغیاث کے 3 دن گزر گئے, میرے گھر میں چولہے نہیں جلے ہیں,
شاید تیسرے دن بھی 1 دینار مل جائے، 1 سونے کا سکہ مل جائے انعام کے حالت میں، تاکہ میرے بچوں کے افطاری کا انتظام ہو جائے، میرے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے انعام نہیں دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے مجھے انعام، اور میرا معاملہ اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ اب لوگ غیاث اس کا ہاتھ پکڑتے چلو میرے ساتھ گھر میں، اور ان کو اپنے گھر کے پاس لاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے کہتے پردے میں چلے آؤ، اس نوجوان کو گھر میں لاتے بیٹھاتے، بولے بیٹھو، اور اس جو 1000 سونے کے سکے کی گٹھلی تھی اس کو لا کے پیش کر دیا، بولے یہ لو تمہاری امانت تمہارے پاس۔ ابو لبابہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ 3 دن سے میرے گھر میں 1000 سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان آ کر اس کو اٹھا لے کر چلا گیا، ہم امید میں تھے کہ شاید کچھ مل جائے گا انعام جس سے ہمارے کچھ گزر ہو جائے، لیکن ایسا لگا جیسے نوجوان لڑکا گھر سے نکل رہا ہو میت کی شکل میں۔ دل پر اتنا غمزدہ اور مایوسی سے آنکھ چھا گئی کہ اب تو میرے پاس بھی نہیں رہے۔ وہ نوجوان اٹھا لے کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان واپس لوٹا ہے۔ ابو الغیاث کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ میں نے تمہاری امانت تم تک سونپ دی، تم کو دے دیا، اب تو جا سکتے ہو، اچھا آ جاؤ بیٹھو، کیا بات ہے بتاؤ۔ کہا میرے والد نے مجھ سے نصیحت وصیت کی تھی کہ اپنی سواری کو بیچ کر مکہ کی سرزمین پر جا کر حج کر لینا، اور ایک امانت وہاں رکھی ہوئی ہو جنہیں ملے تو خراسان سے لے کر مکہ کی سرزمین تک یہ تلاشنا جو سب سے زیادہ غربت ہو، جو سب سے زیادہ غریب ہو، جو سب سے زیادہ عثمان کا حقدار ہو، اس کو یہ امانت سونپ دینا۔ یہ میں نے خراسان سے لے کر مکہ کی سرزمین تک یہی تلاشا کہ سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ اس کی ضرورت مند کون ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ غریب سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے۔ یہ 1000 دینار جو ہے، یہ 1000 سونے کے سکے ہیں، یہ میرے والد کی وصیت ہے، لہذا اس کو میں واپس کرنے آیا ہوں، اور یہ لیجئے آپ، اور اس کو آپ استعمال کیجئے۔ دوستو بتانا یہاں پر یہ چیزیں غریبی ہے، مفلسی ہے، اور 4 بچی 2 بہنے کی حالت ہے، اتنی کمزوری حالت ہے کہ افطاری کا بھی انتظام نہیں ہے۔ ایسے حالت میں تو مردے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی اس رب سے ڈر کر امانت میں خیانت نہیں کی، اور امانت کو پورا اس طرح سے واپس لوٹا دیا کیونکہ اس کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ رب العالمین کا خوف تھا، اللہ کے بارگاہ میں رسوا اور ذلیل ہونے سے وہ ڈر رہا تھا۔ لوگوں ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ غریبی میں بھی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، اور ہمارے پاس تو مال ہونے کے بعد بھی خیانت کرتے ہیں۔ جائزہ لینا ہو، صبر بھی کر سکتے ہیں، دیکھیے اتنی بات غریبی میں بھی صبر کیا، اسی لیے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے سے بچو۔ لا ایمان لا ایمان ولا عہد له، جس ایمان نہیں اس شخص کا جس نے اپنی امانت میں خیانت کیا، ایمان نہیں جس نے امانت میں خیانت کیا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے امانت میں خیانت کرنے سے گریز کریں، چاہے وہ سوئی کی شکل میں ہو، چاہے وہ دھاگے کی شکل میں ہو، جو جس کی امانت ہے اس تک اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے، پورا اس کو پہنچا دیا جائے، تاکہ ہم کل قیامت کی رسوا اور ذلیل ہونے سے بچ جائے۔ یہ بھی ایک امانت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حق میں خیانت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو مساجد کے دروازے کھول دے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف موڑ دے، اور نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے، الہ العالمین ہم سب کے لیے آسانی کا معنی فرمائے۔ الہ العالمین جو بوا ہیں، جو بوائیں جو پھیلی ہوئی، جو بیماریاں ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، الہ العالمین تمام چیزوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہمیں اس ملک کے اندر امن اور سکون اور شانتی والا ماحول بنا دے۔ اللہ العالمین ہمارے دعا قبول فرما لے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، فاستغفر انہ غفور رحیم۔